تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود معاملے کو یعنی کہ سلجھانے کی غرض سے زیادہ کوئی معاملہ الجھ نہ جائے، اس کو زیادہ سلجھانے کی غرض سے اور نزاع کو ختم کرنے کی وجہ سے اگر اپنے بندہ حق پہ ہونے کے باوجود حق سے دستبردار ہو جائے اور کسی کی اگر یوں عزت کم ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں محمد عربی قیامت والے دن اس کی جو عزت کم ہوئی ہوگی وہ میں پوری کر دوں گا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس 63 سال زندگی کا ایک ایک سنہری لمحہ جو عاشقوں نے محفوظ کیا، ہم تک پہنچا، زندہ معجزہ قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اتنی اتنی اہم چیزیں، اتنے مدنی پھول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود میں نے وہ دیکھا، وہ جلوس پہ وہ دوست جا رہے تھے، یعنی کہ وہ قافلہ گزر رہا تھا، تو وہ جو نام ماننے والے تھے دوست، جو اس کو بدعت کہتے ہیں یا برا، میں کسی قسم کی میں عام سی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ میں اپنے یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں، غم ہلکا کر رہا ہوں، ایسے سمجھ لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا دوست، وہ آوازیں کا وہ تو نعرے لگاتے تھے نا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تو وہ جو مخالفین تھے جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ عجیب طرح کے نعرے بنا کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کے اپنے دروازوں میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جو عاشقان رسول، عشاق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نعرے لگاتے ہوئے آمد مصطفیٰ مرحبا، تو وہ مخالفین ان کا مذاق اڑانے کی غرض سے نا اپنے پاس سے ایسے آوازیں کس رہے تھے شعر بنا بنا کے۔ تو یہ اچھی بات نہیں، ہم یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنا خود مسلمانوں کا اتحاد دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں مسلمان، ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ غیر مسلم کتنا خوش ہوتا ہوگا اس بات پہ۔ تو یہ باتیں دوستو اچھی نہیں ہیں، زیادہ جو ہے نا انسانیت کی قدر زیادہ اچھی چیز ہے۔ ہم کم از کم اتنا سوچ لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ ہم یہ کس کو دکھا رہے ہیں، ہم سے یہ غیر مسلم وہ کیا اس سے جو ہے نتیجہ اخذ کرتے ہوں گے۔ تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اتحاد جو امت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں کے وقار کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے وہ سارے اپنے اپنے لوگوں کے خیالات ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، اپنی پہچان یوں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عمل سے ہم جو ہے نا کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام چیزوں سے جو ہے نا ہم ثابت کرتے ہیں کہ باقی ہم اپنے عمل سے کوئی ثابت نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ مجھے جو ہے نا ایک میں نے بات پڑھی تھی، یہ جو مسلمان تبلیغ پہ جاتے ہیں ان کے متعلق، وہ اپنے جو ہے نا انہوں نے جوتے باہر رکھے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں جماعت گئی ہوئی تھی کسی دوسرے بیرون ملک میں، انہوں نے اپنے جوتے نا اٹھا کے اندر لے گئے، تو اس ملک کے جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیوبند کی وہ جماعت تھی، اہل سنت کی تھی یا کس کی تھی، کوئی جماعت تھی تبلیغ کی غرض سے نا بیرون ملک گئی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا، میں نے جو ہے نا وہ بات پڑھی تو مجھے بڑی جو ہے نا بڑی مسلمانوں افسوس ہوا اپنے آپ پہ۔ وہ جو ہے نا لکھا ہوا تھا کہ جب انہوں نے جوتے اپنے چھپا کے اندر لے رکھے نا، اندر جا کے کہ کوئی باہر سے اٹھا نہ لے، ایک بوڑھا وہاں کا باشندہ اس ملک کا کہنے لگا کہ آپ یہ جوتے کیوں جو ہے نا آپ کیوں رکھ رہے ہیں اندر؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب جوتے جو ہے نا یوں آزادانہ طور پہ باہر رکھ دیتے ہیں نا، تو کئی چور اچکے ہوتے ہیں وہ جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ بابے نے دل خراش جملہ بولا، بابے نے کہا کہ تو پھر اگر آپ کے ملک میں ایسا ہو رہا ہے نا، تو دیکھو ہم تو جوتے باہر ہی رکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی جوتے جیسی چیز چھپا کے نہیں رکھی، ہم تو جوتے باہر ہی رکھتے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کے ملک میں ہو رہا ہے تو پھر ہمارے ملک میں کیا لینے آئے ہو آپ؟ تو پھر تبلیغ کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی عوام کو ضرورت ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام جو مسلمان ہیں نا، اللہ معاف کرے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو ان کے اوپر یہ تمانچہ ہے،
مسلمانوں کے تشخص اور وقار کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو تبلیغ کی ادھر ضرورت ہے، ادھر نہیں ہے، ان لوگوں کی تبلیغ کرو۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمیں ایک اقدار انسانیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم دلائل ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا گرانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء کرام، یہی اس بات کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں، ورنہ اگر یہی اختلافات ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کبھی بھی ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ترقی کر ہی نہیں سکتے جب تک ہماری یہ اختلافات اتنے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا، یہ علماء کرام کو چاہیے کہ جو ہے نا ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن قوت برداشت پیدا ہونی چاہیے، تحمل مزاجی پیدا ہونی چاہیے، کچھ دماغ میں وسعت بھی پیدا ہونی چاہیے، کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے نا کچھ روشن خیالی بھی ہونی چاہیے۔ قدامت پسندی نری وہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ بات تھی، اگر کسی کو میں نے بالکل ہرگز میرے دل میں یہ کسی کے اوپر تنقید یا نہیں، میں تو اصلاح کی غرض سے یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر کسی کو اچھی لگے تو اس کا ثبوت آپ جو ہے نا شیئر یا سبسکرائب یا لائک کے ذریعے جو ہے نا اپنی ضرور دیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیں اقدار انسانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو یہ باتیں اچھی لگے دوستو تو ضرور جو ہے نا میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا۔ بہت شکریہ۔